ترقی کے لیے کم سے کم ان 3 چیزوں کا ہونا آج کے سماج میں ضروری ہے، سیاست کا، اتحاد کا، تعلیم کا۔ ان تینوں میں سے ہم اپنے کو چیک کریں کہ ہمارے اندر وہ کون سی خوبی، وہ کون سی کوالٹی ان تینوں میں سے ہے۔ کیا سے اپنے دنیا کے سامنے جو آپ نے پیش فرمایا تھا وہ سیاست تھا صاحب، سیاست تھی، اور اسی سیاست کو ہم نے کیا سمجھا کہ وہ حرام ہے، ہمیں سیاست سے مطلب نہیں۔ ہم نے مولویوں کو منع کیا، ہم نے عالموں کو منع کیا، ہم نے ائمہ کو منع کیا، اپنے لوگوں کو منع کیا۔ خبردار، سیاست کرنے کی ضرورت نہیں۔ سیاست دلت کرے، سیاست ایس ٹیز کرے، سیاست ایس ٹی کرے، ایس سیز کرے، وہ لوگ کا کام سیاست کرنا ہے۔ ہمارا کام صاحب دری بچھانا، ہمارا کام نعرہ لگانا، ہمارا کام صاحب جھنڈا ڈھونا۔ یہی کرتے کرتے 75 سال اس بھارت کی آزادی کے ہو گئے۔ 25 سالہ عمر شریف میں میرے مصطفیٰ، حالانکہ خوبصورتی کی جگہ اگر بات آتی ہے تو میرے نبی اس قدر خوبصورت تھے کہ آپ کی خوبصورتی کا تذکرہ کرتے ہوئے خود مولا علی جو حکیموں کے حکیم تھے، جو طبیبوں کے طبیب تھے، جو رفیقوں کے رفیق تھے، جو پڑھو لکھوں کے پڑھے لکھے تھے، جانکاروں کے جانکار تھے، عالموں کے عالم تھے، وہ اتنے بڑے عالم کہ مصطفیٰ کریم خود ان کے علم کے اعتراف میں ایک زمانے میں آپ نے فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، I am the city of knowledge and Ali is the door of it۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر علم کا دروازہ ہے۔ ان کی رہی ہوگی چہرے پر اس 25 سالہ عمر شریف میں 40 سال کی ایک بار کی بدوا نہیں بلکہ 2 ٹائمز بدوا، ڈبل بار کی بدوا حضرت سیدہ خدیجہ سے نکاح کر کے آپ نے وہیں سے سب سے پہلے بیواؤں کو بچانے کا ابھیان شروع کو ہم جانچتے ہیں کہ کون سی قوم ترقی کی، کون کر رہی ہے، کون ترقی کرنا چاہتی ہے، ترقی کا معیار کیا ہے، ترقی کے راستے کیا ہیں، ترقی کا شاہراہ کیا ہے، ترقی کے لوازمات کیا ہیں، ترقی کرنے کے لیے کن چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک کٹھین پریشرم اور ایک مشکل ترین مطالعے کے بعد چند نکات ہمارے سامنے آتے ہیں ترقی کے۔ وہ نکات یہ ہے کہ صاحب ترقی کرنے کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت پڑتی ہے، ترقی کرنے کے لیے اتحاد کی ضرورت پڑتی ہے، ترقی کرنے کے لیے سیاست کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ 3 اسٹیپس ہیں۔ اگر ترقی چاہیے تو سیاسی طور پر ہمیں مضبوط ہونا ہوگا، ترقی چاہیے تو ہمیں متحد ہونا ہوگا، ترقی چاہیے تو ہمیں تعلیم لانی ہوگی۔ یہ 3 اسٹیپس ترقی کے لیے آج کی تاریخ میں 21ویں شتابدی میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ پوری دنیا میں جتنی اقوام ترقی کر رہی ہیں ان کی ترقی کا راز و رموز اگر آپ جاننا چاہیں گے تو ان تینوں کا ان میں وجود ہوگا، یا تینوں میں سے ایٹ لیسٹ کسی ایک شاہراہ پر ان کا عمل ضرور ہوگا۔ یا تو وہ قوم جو ترقی کر رہی ہے وہ متحد ہے تبھی ترقی کر رہی ہے، اگر یا متحد نہیں بھی ہے تو وہ یا تعلیم یافتہ ہے پھر ترقی کر رہی ہے، تعلیم نہیں بھی ہے تو کم سے کم پولیٹیکلی سیاسی طور پر وہ قوم مضبوط ہے اس لیے ترقی کر رہی ہے۔ اب اگر ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ ترقی کے لیے کم سے کم ان 3 چیزوں کا ہونا آج کے سماج میں ضروری ہے، سیاست کا، اتحاد کا، تعلیم کا۔ ان تینوں میں سے ہم اپنے کو چیک کریں کہ ہمارے اندر وہ کون سی خوبی، وہ کون سی کوالٹی ان تینوں میں سے ہے۔ کیا تینوں ہمارے اندر ہے یا تینوں میں سے کوئی ایک راستہ ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں؟ جواب ملتا ہے کہ مسلمانوں کو کہ نہیں، تیرا تعلق نہ سیاست سے ہے، تیرا تعلق نہ اتحاد سے ہے، تیرا تعلق نہ علم سے ہے۔ آج کی تاریخ میں مسلمان چاہے جھارکھنڈ کا ہو یا بہار کا ہو، بنگال کا ہو، اتر پردیش کا ہو، بہار، بنگال، اتر پردیش چھوڑو پورے بھارت میں کہیں کا ہو، بھارت چھوڑیے صاحب دنیا کی کسی آبادی کا ہو، پوری دنیا میں تینوں راستوں کو اگر آپ چیک کریں ان تینوں میں سے کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جس راستے کا غازی کوئی مسلمان ہے، جس راستے کا پہلوان کوئی مسلمان ہے، جس راستے کی کامیابی اور فتح کے لیے کسی مسلمان نے ایک ہدف بنایا ہے، ٹارگیٹ بنایا ہے۔ یعنی نہ ہمارے اندر سیاست ہے، نہ ہمارے اندر اتحاد ہے، نہ ہمارے اندر صاحب ایجوکیشن ہے، تو پھر کس بات کا رونا، کس بات کی ترقی کی امید، کس بات پر ہم یہ بولتے کہ ہمیں ترقی چاہیے؟ اگر سیاست کی میں بات کروں، حالانکہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے مگر پھر بھی سیاست کیونکہ حرام بھی نہیں ہے، یہ وہ لوگ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں اپنے سماج پر جو جلسہ کراتے ہیں، 5 لاکھ خرچ کرتے ہیں
اور 2 لائن نوٹ لکھ دیتے ہیں کہ اس جلسے کو سیاست حاضرہ سے کوئی تعلق نہیں. پتہ نہیں کون کس نے کہاں سے سکھایا ان کو اور کہاں سے وہ لوگ سیکھ لیتے اور کیا فائدہ ان کو یہ 2 جملہ لکھنے سے ہے, کہاں سے پیسے ملتے ہیں اور کون سا بڑا تیر مارنا چاہتے ہیں ایک لائن لکھ کر کہ اس جلسے کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں. کیا مطلب ہے صاحب, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیوں نہیں تعلق ہمیں سیاست سے؟ جس قوم کو سیاست سے تعلق نہیں وہ قوم مٹا دی جاتی ہے. جس قوم کا تعلق سیاست سے نہیں, جو قوم سیاست میں ایکٹیو نہیں رہتی, اس کی سماج میں کوئی حیثیت نہیں رہتی. ہم تو جلسہ کر رہے پھر بھی اعلان کرے کہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں. کیوں نہیں تعلق ہے؟ پوری دنیا کا تعلق سیاست سے. دنیا میں جس کو چپل پہننے کی اوقات تک 25 سال پہلے نہ تھی, آج وہ منتری بن کر ہمارا حاکم بنا ہے. اور ہم ہیں کہ دھڑلے سے کہے جا رہے کہ ہمیں سیاست سے کوئی مطلب نہیں, سیاست سے کوئی تعلق نہیں. یہی کج فکری نے ہمیں ڈبا دیا. اسی غلط فہمی نے ہم مبتلا ہو کر اپنے سماج کو, اپنے معاشرے کو ہم نے کوسوں دور کر دیا, پیچھے کر دیا. ہم جلسہ کرائیں اور سنہرے حلقوں سے لکھائیں کہ ہمارے جلسے کو 100% سیاست حاضرہ سے تعلق ہے. آپ لکھوا کے دیکھیں, کوئی منع کرنے والا نہیں ہوگا. کیوں نہیں؟ کیونکہ سیاست بھی اسلام کا حصہ ہے. سیاست اسلام میں حرام نہیں ہے جو آپ نے سوچا ہے. آپ کو غلط سمجھایا گیا ہے, آپ کو غلط بتایا گیا ہے کہ جہاں اسلام ہے وہاں سیاست نہیں, جہاں اسلام ہے وہاں پولیٹکس نہیں. نہیں صاحب, اسلام سے ہی سیاست کا آغاز ہوا ہے. اسلام کے پیغمبر نے پوری دنیا کے سامنے جس نفیس سیاست کا راز و رموز کو آپ نے کھول کر اپنے کردار کے ذریعے دنیا کے سامنے سیاست کرنے کا جو نظریہ پیش کیا تھا, اسی کی خیرات آج دنیا پا رہی ہے. کوئی مکھ منتری بن رہا ہے, کوئی پردھان منتری بن رہا ہے, کوئی راشٹرپتی بن رہا ہے, کوئی صدور بن رہا ہے, کوئی منسٹر بن رہا ہے. یہ ساری طاقتیں وہیں سے حاصل کی گئی ہے جو مصطفیٰ کریم نے 1450 سال پہلے مکہ اور مدینے کی سرزمین پر ایک اسلامک سیاست کا آپ نے کردار سے اپنے دنیا کے سامنے جو آپ نے پیش فرمایا تھا, وہ سیاست تھا صاحب. سیاست تھی. اور اسی سیاست کو ہم نے کیا سمجھا کہ وہ حرام ہے, ہمیں سیاست سے مطلب نہیں. ہم نے مولویوں کو منع کیا, ہم نے عالموں کو منع کیا, ہم نے ائمہ کو منع کیا, اپنے لوگوں کو منع کیا. خبردار, سیاست کرنے کی ضرورت نہیں. سیاست دلت کرے, سیاست ایس ٹیز کرے, سیاست ایس ٹی کرے, ایس سیز کرے, وہ لوگ کا کام سیاست کرنا ہے. ہمارا کام صاحب دری بچھانا, ہمارا کام نعرہ لگانا, ہمارا کام صاحب جھنڈا ڈھونا. یہی کرتے کرتے 75 سال اس بھارت کی آزادی کے ہو گئے. ایک چہرہ ہمارا نہیں جو ہمارا قائد ہو, ایک چہرہ ایسا نہیں جو ہمارا ایمانداری کے ساتھ ہماری رہبری کرنے کو آمادہ ہو. کوئی ہمارا نیتا نہیں, کوئی ہمارا لیڈر نہیں. ہم نے لیڈر نہیں پیدا کیا, ہم نے نیتا نہیں پیدا کیا, ہم نے رہنما پیدا نہیں کیا. ہم نے غلامی کی کیونکہ ہم کو سمجھایا گیا کہ ہمیں سیاست نہیں کرنا ہے, ہمیں رہبری نہیں کرنی ہے, ہمیں غلامی کرنی ہے. اور یہ ہم غلام بن کر 75 سال سے اس بھارت میں دوسروں کی نوکری کرتے تھک گئے. اور ہمارے بچے جب نیتا گری کے لیے سامنے آئے تو ہم نے ان کا پاؤں کھینچ دیا. ہم نے بولا ہٹ, تو کیوں میدان میں آیا؟ ہمارے علماء اگر خاص طور پہ ہماری مسجد کے امام صاحب اگر الیکشن میں ٹکٹ لے لیں اور فائٹ کر دے, چناؤ کا اعلان کر دے, کوئی نماز پڑھنے ان کے پیچھے نہیں آئے گا. بولے گا حضرت یہ کیا کمبختی آپ نے شروع کر دی. حضرت آپ اذان دے رہے تھے, نماز پڑھا رہے تھے, بچوں کو پڑھا رہے تھے, یہ مکھیا بننے کا رجحان کہاں سے آیا؟ یہ صاحب سرپنچ بننے کی سوچ کہاں سے آئی؟ یہ بدھائک بننے کی فکر آپ نے کیسے لائی؟ یہ منتری بننے کا سپنا کہاں سے تیار ہو گیا آپ کے ذہن و دماغ پر؟ حضرت اذان دیجئے, نماز پڑھائیے, بچوں کو علی باتا پڑھائیے اور مرغا مسلم کھائیے, کپڑا جھاڑیے, عطر لگائیے, بس نیتا گری مت کیجئے. حضرت یہ فلانے کو کرنے دیجئے, ہم لوگ ان کو سپورٹ کریں گے, آپ مت کیجئے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک جاہل ہمارے سماج کا سرپنچ بن جائے, ایک جاہل ہمارے سماج کا مکھیا بن جائے, وہی طلاق دلوائے, وہی خلا کروائے, وہی پنچایت کرے, وہی فیصلہ کرے, وہی شریعت کے غیر مطابق وہ کام کرے, اور ہم دھڑلے سے خاموش رہے کیونکہ ہم نے اس کو ہاتھ میں پاور دے دیا, ہم نے کرسی دے دی, ہم نے دنیا کو سمجھا دیا کہ سیاست کرنا ہمارا کام نہیں. یہی سب سے بڑی مضبوط ناکامی کی دلیل ہے کہ 75 سال آزادی کے اس بھارت کو ہو گئے, پھر بھی ہم نے اپنا ایک لیڈر پیدا نہیں کیا کیونکہ ہم نے اسلام سے سیاست کو بہت دور کر دیا. جبکہ پیغمبر اسلام نے ساری زندگی, آپ پڑھیے نا میرے مصطفیٰ کی 63 سالہ زندگی کا مطالعہ کیجئے. زندگی کے 63 سالہ حصے میں 23 سالہ زندگی کا وہ عظیم ترین حصہ جہاں آپ نے دنیا کو نماز سکھایا, جہاں آپ نے دنیا کے سامنے حج کی اہمیت بتائی, جہاں آپ نے زکوٰۃ خیرات کی باتیں کی, صرف 23 سال. 63 میں 40 الگ, 23 الگ. اب بتائیے 40 اور 23 میں
और बड़ी तादाद क्या है? 40 और 23 में बड़ी तादाद क्या है? 40 है ना। तो 40 साल आपने नहीं बताया किसी को कि मैं कौन हूँ। 40 साल तक आपने किसी को नहीं कहा कि नमाज क्या है, आपने नहीं बताया कि हज की क्या अहमियत है। 40 साल मेरे मुस्तफा ने सिर्फ दुनिया के सामने एक इस्लामिक सियासत का नजरिया पेश किया है। आप पैगंबर इस्लाम की जिंदगी आप सुने, यकीनन आपका ईमान रोशन होगा। आप कहते हैं ना कि सियासत करना हमारा काम नहीं। आज जितने लीडर हमारी पूरी दुनिया में, पूरी आबादी में है, उन लीडर्स की सारी कुर्सी और उस कुर्सी के सारे टांग, चारों पांव किस चीज पे है? या तो औरतों को बचाने पे, या बेटियों के हुकूक की बातें करने पर, या शराब से समाज को मुक्ति दिलाने पर, या जुल्म के खात्मे पर, या तो इत्तेहाद पर, या तो मानवता पर। यही सारी बातें होती हैं पार्लियामेंट में, विधानसभा में। नेता भाषण देते, अपने मन से पूरी दुनिया को पैगाम देते ताकि दुनिया हमें नोटिस करे और ये बोले कि इस नेता को वोट करेंगे। ये महिला सुरक्षा की बातें ज्यादा करता, ये इंसानियत को बचाने की बातें ज्यादा करता, ये बेवाओं को इज्जत दिलाने की बातें ज्यादा करता, ये बेटियों के हुकूक की बातें ज्यादा करता, ये औरतों के और बच्चों की तालीम की बातें ज्यादा करता। मैं पूछना चाहूंगा, नेता हमारे भारत का चाहे जिसको भी हमने माना हो, उनकी जबान पर सिर्फ आज एक ही नारा है, बेटियां पढ़ाओ, बेटियां बचाओ। बेटियां पढ़नी चाहिए, बेटियां बचनी चाहिए, बेटियों को सुरक्षा देनी चाहिए, बेटियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। बस यही 4-5 नारे हैं जिसके तनाजुर में आज पूरी सियासत हमारे हिंदुस्तान की चल रही है। मैं पूछना चाहूंगा, आपने भी सुना होगा, हर चुनाव में सुना होगा, बड़ी बड़ी बातें होती, आखिर में नेता यही बोलता कि मैं सुकन्या कन्या योजना लाऊंगा, मैं बेटियों को साइकिल दूंगा, मैं बेटी पैदा करने वाले को इनामात दूंगा, मैं बच्चों के तहफ्फुज़ के काम करने वालों को सुरक्षा दूंगा। ये सारी बातें होती है, मगर हम बोलते क्या है कि देखो नेता ने बेटी बचाया, नेता ने बेटी पढ़ाया, नेता ने बेटियों को सुरक्षा दिया। मगर पैगंबर इस्लाम की जिंदगी हमें समझ में नहीं आती, जबकि सच्चाई यही है कि 40 साल मुस्तफा की जिंदगी के वो स्टार्टिंग पॉइंट्स जब आपने किसी को बताया तक नहीं था कि मैं कौन हूं, मेरी बेइज्जत का मकसद क्या है, मेरी आमद का मकसद क्या है, मैं यहाँ क्यों भेजा गया हूँ। उस 40 साल जिंदगी में मेरे मुस्तफा ने यही सारा पैगामात तो आपने दुनिया के सामने नज़र फरमाया। कभी आपने बेटियों को बचाने की बातें की, कभी बहनों के हुकूक की बातें की, कभी औरतों को सुरक्षा दिलाने की बातें की, कभी बेटियों को इज्जत के मिंबर पे चढ़ाने की बातें की। मुस्तफा करीम की जिंदगी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जिस हैसियत और किरदार का आपने मुजाहरा औरतों को बचाने के लिए किया था, पूरी दुनिया में आज तक मेरे मुस्तफा के सिवा औरतों को बचाने का उतना मजबूत रास्ता किसी ने हमवार नहीं किया जिस तरीके से मेरे मुस्तफा ने हमवार किया है। 25 साल जिंदगी थी मेरे नबी की। 25 साल जिंदगी साहब ये कमजोर जिंदगी का हिस्सा नहीं है। 25 साल में आदमी सबसे ज्यादा हैंडसम दिखता है। लड़का आपका, हमारा, किसी का भी हो, काला हो, नाक फैला हो, दांत टूटा हो, आंख नहीं हो, अंधा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, 25 साल की उम्र में उसके चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन आम अय्याम में उम्र के हिसाब से 25 साल में ज्यादा रहते हैं। 25 साल में हसास बसास दिखता है, चेहरे पे ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, चेहरे में खून की रवानगी उम्र के दूसरे हिस्सों के मुकाबले में 25 साल उम्र में ज्यादा प्रेशर ब्लड के रहते हैं। इसलिए 25 साल में काला लड़का भी हैंडसम दिखता है, नाक फैला भी अच्छा दिखता है, दांत निकला भी बेस्ट दिखता है। अब वो दांत निकला, नाक फैला, काला, कलौटा, बौना, लंबा, मोटा, तगड़ा, चाहे जो उसको आप समझाइए, बोलिए कि बाबू इधर आ जा, शादी करना चाहता, बोलेगा हाँ हजरत क्यों नहीं करूंगा, 25 साल की मेरी उम्र हो चली। उनको आप मशवरा दे दे कि बाबू शादी करोगे, मैंने एक कन्या तेरे लिए देखी है, मैंने अपने मेरे मोहल्ले की एक खातून है जो विधवा है, करेगा शादी, अगर तू शादी करेगा तो अल्लाह तुझे मरने के बाद जन्नत देगा, सवाब मिलेगा, ये होगा वो होगा, इनामात मिलेंगे, अल्लाह खुश होगा। जैसे ये 2-4 खूबसूरत जन्नती जुमले आपके वो बच्चे सुनेंगे, नाक फैला लड़का हमारा सुनेगा, फौरन उसका रद्द अमल सबसे पहला यही होगा, मौलवी साहब आप अपना मशवरा अपनी पॉकेट में रखिए, ये 25 साल में किसी बेवा से शादी करके मैं अपनी 25 साल जिंदगी तबाह करूंगा क्या? मुझे नहीं, मुझे पसंद की लड़की चाहिए, मुझे कॉलेज के एक फ्रेंड मुझे पसंद है वो मुझे चाहिए, मुझे फलाने महल्ले में एक लड़की मैंने देखा है वो मुझे चाहिए, यानी मैं मेरी सपनों की जो शहजादी है मैं उससे शादी करूंगा, मैं किसी बेवा से शादी नहीं कर सकता। हजरत ये गलत मशवरा मुझे मत दीजिए। ये रद्द अमल हमारे समाज के, हमारे बच्चों का 25 साल की उम्र में रहता है कि मैं शादी करूंगा अपनी मर्जी से, शादी करूंगा खूबसूरत लड़की से, शादी करूंगा साहब बैचलर से, शादी करूंगा तो पसंद करके शादी करूंगा।
مگر اسلام کے پیغمبر کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے 25 سالہ زندگی میں 25 سالہ عمر شریف میں میرے مصطفیٰ حالانکہ خوبصورتی کی جگہ اگر بات آتی ہے تو میرے نبی اس قدر خوبصورت تھے کہ آپ کی خوبصورتی کا تذکرہ کرتے ہوئے خود مولا علی جو حکیموں کے حکیم تھے، جو طبیبوں کے طبیب تھے، جو رفیقوں کے رفیق تھے، جو پڑھو لکھوں کے پڑھے لکھے تھے، جانکاروں کے جانکار تھے، عالموں کے عالم تھے، وہ اتنے بڑے عالم کہ مصطفیٰ کریم خود ان کے علم کے اعتراف میں ایک زمانے میں آپ نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها I am the city of knowledge and Ali is the door of it. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر علم کا دروازہ ہے. میرے مصطفیٰ کے بارے میں وہ پڑھے لکھے مولا علی کہتے ہیں اے دنیا والوں تم میرے نبی کی خوبصورتی کی باتیں کرتے ہو. ارے میں نے 40 سال کی عمر کے بعد اپنے نبی کو جب غور سے چلتے ہوئے دیکھا تو آپ جس راستے سے چلتے اس راستے کی ساری چیزوں کی تصویر آپ کے چہرے پہ آ جاتی. آپ کا چہرہ اتنا چمکتا کہ آپ جس درخت کے سامنے سے گزر جاتے اس درخت کا ریفلیکشن آپ کے چہرے پہ نمایاں ہو جاتا. آپ جس گھر سے گزر جاتے اس گھر کا عکس آپ کے چہرے پہ دکھائی دیتا. یعنی 40 سال کی عمر میں میرے نبی جب اس قدر خوبصورت تھے تو آپ اندازہ فرمائیے کہ 25 سال میں وہ مصطفیٰ کیسے خوبصورت رہے ہوں گے, کتنی خوبصورتی ان کی رہی ہوگی چہرے پر. اس 25 سالہ عمر شریف میں 40 سال کی ایک بار کی بدوا نہیں بلکہ 2 ٹائمز بدوا, ڈبل بار کی بدوا حضرت سیدہ خدیجہ سے نکاح کر کے آپ نے وہیں سے سب سے پہلے بیواؤں کو بچانے کا ابھیان شروع فرما دیا تھا.